السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وقال تعالی ان اولیاؤہ الا المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب فيما يرويه عن ربه جل جلاله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر معلمات اور عزیز بچیوں، آج کا موضوع اچھی طرح سمجھنے کا ہے۔ ولی کہتے ہیں اللہ کے دوست کو۔ ولی کہتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے نیک بندے کو۔ اس مجلس میں ہم ولایت کی حقیقت، اولیاء کی قسمیں، اس موضوع پر ہم بات نہیں کریں گے، صرف ہم یہ بات کریں گے کہ اولیاء سے محبت کرنا ہے یا اولیاء کی عبادت کرنا ہے۔ ہم یہ بات کریں گے کہ اولیاء کو ماننا ہے یا اولیاء سے مانگنا ہے۔ ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے ولیوں کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے یا ان کے نام پر صرف جشن کرنا ہے۔ یہ فرق سمجھانے کی اللہ ہماری مدد فرمائے کوشش ہوگی کہ اولیاء سے عقیدت ہونی چاہیے یا اولیاء سے عقیدہ ہونا چاہیے۔ بہت باریک بارڈر ہے، بہت حساس مسئلہ ہے۔ ہماری بچیوں کو اچھی طرح یہ موضوع سمجھنا چاہیے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو تقوی والے ہیں۔ ان کی نمازیں عام لوگوں سے بہت اونچی ہوتی ہیں، ان کا ایمان عام لوگوں سے بہت بلند ہوتا ہے، ان کا پردہ عام لوگوں سے بہت زیادہ پابندی والا ہوتا ہے۔ شریعت کا التزام، حرام لقمے سے احتیاط ان لوگوں کی زندگی میں عام لوگوں سے بہت اونچی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ رہتی ہے اس پابندی کی زندگی کی وجہ سے۔ واقعتاً اللہ کے ان ولیوں کا ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ جو اولیاء مشہور ہیں ان کا بھی حق ہے، جو اولیاء غیر مشہور ہیں ان کا بھی حق ہے۔ ہمارے علاقے میں شہر حیدرآباد میں یوسفین درگاہ ہے۔ محترم یوسف صاحب، محترم شریف صاحب دو اللہ کے ولی ہیں، گہری دوستی تھی۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو گولکنڈہ قلعے پر فتح عطا فرمائی۔
بہت گہرا تعلق تھا، ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ یہ کیسی دوستی، ہمیں چھوڑ کر آپ چلے گئے، دوسرے صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ انہی دونوں کے نام پر یوسفین درگاہ ہے۔ احسان ہے حسین ولی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حسین ساگر اصل میں اس کا نام تھا ابراہیم ساگر، اس زمانے کے بادشاہ تھے شاہ ابراہیم، اور ان کی بیوی تھی خیرت النساء بیگم، تو اس علاقے کا نام خیرت آباد اسی لیے رکھا گیا۔ کام کرنے والے مزدور کہتے تھے یہ ابراہیم ساگر نہیں، حسین ساگر ہے، حسین ولی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اللہ کے اس ولی کا نام ہی باقی رہا۔ بادشاہ نے اپنے نام پر ساگر شہر کے باہر دیور کنڈا روڈ پر بنایا، وہاں پر ہے ابراہیم پٹنم اور وہیں پر ہے ابراہیم ساگر۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہم علاقہ دکن کے اولیاء اور دیگر علاقوں کے اولیاء کا مفصل تذکرہ کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی سے بھیجا تھا خواجہ بندے نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو گلبرگہ شریف۔ خواجہ گیسو دراز بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں، ان کی تفسیر موجود ہے۔ کتنا بڑا کام کیا، کیسے ان کے مضبوط معمولات تھے۔ بیدر میں ہے مولانا محمود گاواں رحمۃ اللہ علیہ، بہمنی سلطنت کے دور میں بہت بڑے بزرگ تھے۔ ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں پر درگاہ ہے۔ ہم صرف اشارہ کریں گے کہ ان اولیاء کے ہم پر حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان سے دلی محبت کی جائے، معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب اس حدیث کو سنا، المرء مع من احبا، آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے محبت کرے گا۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی پورے مدینہ میں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں عمل کی پونجی، لیکن اتنا تو ہے کہ حضرت آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی تعلق ہے، سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اولیاء کا بڑا سب سے پہلا حق ہے ان سے محبت کی جائے۔ دوسرا حق ہے ان کی سیرت اور تعلیمات کو پڑھا جائے، عمل کیا جائے۔ تیسرا حق ہے کہ ان کی سیرت اور تعلیمات کی اشاعت کی جائے۔ خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کیا کام دھندے کے لیے آئے تھے؟ روزگار حاصل کرنے کے لیے آئے تھے؟ 60 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ راجستھان میں خواجہ اجمیر کے نام پر غیر مسلموں کو دیکھا گیا سر جھکاتے ہوئے، ان کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے۔ یہ محبت کس نے ڈالی؟ یہ محبت کیوں ڈالی؟ اللہ نے۔ مشہور حدیث ہے، ہم اشارہ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اے جبرائیل، ہمیں اس بندے سے محبت ہے، آپ بھی محبت کیجئے۔ حضرت جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو ان سے محبت ہے، آپ بھی محبت کریں۔ پھر عرش کے بعد فرش پر ان اللہ کے نیک بندوں کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرنا
ان کا ہم پر حق ہے۔ ایصال ثواب کرنا، قرآن پڑھ کر بخشنا، ان کے نام پر صدقہ خیرات کرنا، ان کے نام پر ادارے قائم کرنا، یہ برزخ کی دنیا میں، آخرت کی دنیا میں ٹرانسفر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ فون پے پر آپ نے دیکھا پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، گوگل پے پر آپ نے دیکھا پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نیکیاں ٹرانسفر کرنے کا طریقہ، وہاں پر کرنسی روپیے ڈالر کی نہیں چلتی، وہاں پر کرنسی نیکی تلاوت کی چلتی ہے، ذکر کی چلتی ہے۔ تو ضرور ان کا احسان سمجھ کر ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑوں میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہندوستان میں کام کرنا چاہتے ہو، سلطان الہند خواجہ اجمیر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کرو۔ ہمارے بڑوں میں مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ مصنف کے لیے ایصال ثواب کرو، جس کی کتاب پڑھ رہے ہو ایصال ثواب کرو تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے کتاب کے سمجھنے میں سہولت پیدا فرما دیں گے۔ احسان مندی واقعتاً اپنے بڑوں کی ہونا چاہیے۔ ان کا حق ہے مردوں کے لیے کہ ان کی قبر پر حاضری دی جائے، اپنی آخرت یاد کرنے کے لیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، شرک کا اندیشہ تھا، طبیعتوں کے بگڑنے کا ڈر تھا، لیکن اب ایمان مضبوط ہو گیا، طبیعتیں پختہ ہو گئی، اب ٹھیک ہے قبرستان جاؤ۔ کیا مقصد ہے؟ دنیا کی بے حیثیتی یاد آ جائے۔ اتنے بڑے ولی کو ان کی ولایت نے موت سے نہیں بچایا، میں کیا موت سے بچوں گا؟ اور آخرت یاد آئے گی۔ دنیا سب کچھ نہیں، مرنا ہے، ملیا میٹ ہونا ہے، منو مٹی کے نیچے جانا ہے۔ فقہ حنفی کی کتابوں میں البحر الرائق بڑی کتاب ہے۔ ہم جو بات عرض کر رہے ہیں یہاں سے، وہ بات ہمارے بریلوی بھائیوں کی کتاب بہار شریعت میں بھی ہے۔ ہم جو بات عرض کر رہے ہیں ہمارے دکن کا قدیم ترین ادارہ جامعہ نظامیہ کی کتابوں میں بھی ہے، یاد رکھو اسے۔ یہ جاہلوں کا عمل ہے جو کیا جاتا ہے، یہ کسی مسلک کے علماء نے نہیں لکھا جو ہمارے علاقوں میں کیا جاتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کی زیارت کرتی ہے، والمتخذین علیہا المساجد والسرج، اور وہ لوگ جو قبر پر سجدہ کرتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو صاحب البحر الرائق نے، فقہ کی بڑی کتاب ہے، سب لوگوں کے نزدیک مسلم ہے، وہ فرماتے ہیں ماتم کرنے کے لیے جانا، غم کی تجدید کرنے کے لیے جانا، رونے دھونے کے لیے جانا بالکل حرام ہے۔ برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ خاص انوارات اتارتے ہیں ان قبروں پر، اس لیے اگر بوڑھیاں جاتی ہیں تو اس کی اجازت ہے، جوان لڑکیاں جاتی ہیں تو جیسے جس زمانے میں مسجد میں آنے سے بطور خاص
جوان خواتین کو منع کیا گیا، ویسے ہی قبروں پر جانے سے بھی ان کو منع کیا جائے گا۔ بات اتنی ہی ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں تو نہ جائیں اور دور کی درگاہ کا سفر کر کے جائیں۔ یہ سبق کس ولی نے دیا تھا؟ اپنی بیٹی کی طلاق کو تو نہ روکیں، اپنی بیٹی کی خلا کو تو نہ روکیں، اپنے بیٹے کے شراب پینے کی عادت سے توبہ تو نہ کریں، بیاج انٹرسٹ رہن سے باز تو نہ آئیں اور یہ سمجھیں کہ میں فلانی درگاہ پر چلے جاؤں گا تو میرے گناہ دھل جائیں گے، برکتیں مل جائیں گی۔ اس بات کا اسلام سے، اولیاء کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری دینی بیٹیوں، کوئی شدت نہیں، کوئی گرما گرمی نہیں، حکمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اولیاء سے محبت کی جائے گی، اولیاء کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ میں دہراتا ہوں، اولیاء سے محبت کی جائے گی، اولیاء سے استعانت اور مدد نہیں چاہی جائے گی، اولیاء سے عقیدت رکھی جائے گی، عقیدہ نہیں جوڑا جائے گا۔ اولیاء کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اولیاء سے مانگنا یہ کفر ہے کہ ہم جائیں ان سے اولاد مانگنے کے لیے۔ حضرت ہمیں اولاد دلا دیجیے، حضرت آپ مجھے دکان چلا دیجیے، یہ شرکیہ عمل ہے، بچنا چاہیے۔ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، کعبۃ اللہ کا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا بھی مدینہ منورہ میں طواف نہیں ہوتا۔ سجدہ صرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہے، کسی اور چیز کا نہیں۔ حضرت آدم کا سجدہ فرشتوں نے کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ ان کے بھائیوں نے کیا، وہ اللہ کا حکم تھا۔ اس زمانے کی تعظیمی سجدے کی اجازت تھی، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت کے سجدے کی سوائے اللہ کے کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ذبح کیا جائے گا اللہ کے نام پر، جانور کو ذبح کیا جائے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، ناجائز ہے۔ وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کرنا، کہا تو بسم اللہ اللہ اکبر ہی، لیکن اس قبر والے، اس مورتی کی برکت مل جائے، میرے مسئلے حل ہو جائیں، بلا ٹل جائے، اس جذبے سے ذبح کرنا ہر مذہب، ہر مسلک والے کے نزدیک حرام ہے۔ ہم جو بات سمجھانا چاہتے ہیں عزیز بچیوں، قبرستان میں ہنسنا دل کی مردگی ہے، قبر پر جا کر تفریح کرنا، قبر پہ جا کے پکنک منانا، درگاہوں پہ جا کے لطف اٹھانا، کھانے پکانے کی دعوتیں کرنا دلوں کو پتھر کر دیتا ہے، دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ کوئی ایمان والا یہ عمل نہیں کر سکتا کہ بجائے تذکیر آخرت کے، تذکر آخرت کے، تفریح کے لیے ہم کسی کی درگاہ پر جائیں۔ کس ولی نے ہمیں سکھایا؟ کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ بچہ یا بچی کا پیدا ہونا بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ سکھایا، 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن
اگر وسعت اور گنجائش ہے تو ایک بکرا کاٹا جائے لڑکی کی طرف سے، 2 بکرے کاٹے جائے لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، قرضے کے بغیر۔ اگر صلاحیت ہو تو عقیقہ کریں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور جب بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو سر پر آنے والے بال گندے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مونڈا ہے اور مونڈنے کا حکم دیا ہے تو مونڈنا چاہیے، لیکن وہ بال کوئی بابرکت نہیں ہے۔ کہا گیا کہ اگر صلاحیت ہو تو اتنے کے برابر چاندی یا پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیں، اور ارشاد فرمایا گیا عقیقہ کرنے سے اللہ بلا ٹل جاتی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اتنا ہی ہے ہماری شریعت میں عقیقے سے متعلق، اگر دعوت کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ میں کوتاہی کے بغیر، بہن کی میراث ادا کر کے، فرض حج ادا کر کے، لوگوں کے قرضے ڈبوئے بغیر، پارٹنروں کے پیسے ڈبوئے بغیر، اگر آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں خاندان کو، فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے، بیٹیوں اور ماؤں کو بے پردہ کیے بغیر تو اجازت ہے، لیکن اس عمل کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس عمل کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم بچے کے پیدائشی بال، جمالی بال فلانی درگاہ پر لے جا کر ہی مونڈیں گے اور وہیں پر جا کر عقیقہ کریں گے، تبھی عقیقہ ہوگا، تبھی برکتیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ بریلوی مسلک میں ہے، نہ دیوبندی مسلک میں ہے، نہ جامعہ نظامیہ کے پاس کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ خرافات ہے۔ میری عزیز بچیوں، ان دعوتوں کی فکر میں 10 دن تک غائب رہنا، 15 دن تک غائب رہنا، یہ تو صاف اولیاء کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اولیاء کی ماؤں نے اپنے بچوں کو چھوڑا مدرسوں میں، عالم مکمل بنے بغیر نہ آنا، کیسے آنسو بہائے، کیسے فراق کو نبھایا، کیسے جدائیگی کو برداشت کیا، بازو کی گلی میں نہیں، بازو کے ملکوں میں بھیجا، بر اعظموں میں بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے۔ امام بخاری کی ماں نے، اولیاء کی مائیں اندھا لاڑ کرنے والی نہیں تھی، اولیاء کی مائیں، اور اولیاء نے کہیں پر نہیں لکھا کہ بال مونڈنے، فلانی درگاہ پر جانے کے لیے، اپنی دعوت کے لیے غیر حاضری کر دی جائے۔ یہ بے برکتی کا ذریعہ ہے، یہ نسلوں کو اجاڑنے کا ذریعہ ہے۔ وہاں سے بے پردگی سیکھ کر آئیں گے، حرام تعلقات پنپیں گے، آتے جاتے ہوئے نمازوں کی قضا، اور دلوں میں دراڑیں بڑھیں گی۔ اس قسم کی دعوتوں کے بعد قرضوں میں اضافہ، کام جو اپنی گردن پر لیے تھے ان کاموں میں تاخیر، جو ٹھیکہ لیا تھا اس میں بدعنوانی، اور جن سے ٹھیکہ لیا تھا ان کو بار بار جھوٹ بولنا۔ کتنی لمبی فہرست سناؤں گناہوں کی، معاصی کی، جو ان دعوتوں کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں وجود میں آ رہے ہیں۔ ہمیں بچنا چاہیے۔ عمر کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں لڑکے لڑکیاں بالغ ہوتے ہیں، 14 سال کی عمر، 15 سال کی عمر، جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے آنے کے بعد اس لڑکی کو بٹھا کر، اس لڑکے کو بٹھا کر واقعتاً سمجھانا چاہیے کہ بیٹا آج تک تمہارے گناہ نہیں لکھے جا رہے تھے، اب تمہارے گناہ لکھے جائیں گے، اپنے اعمال نامے کو صاف رکھ لینا۔
جب لڑکیاں سیانی ہو جائیں تو صحابہ ان کو سورۃ النور اور لڑکوں کو سورہ مائدہ سمجھا دیا کرتے تھے۔ سیانی ہونے سے پہلے 13 سال 14 سال کے ہونے سے پہلے نماز کی عادت پڑ جائے، محرم نامحرم کا فرق پتہ چل جائے، شرعی پردہ گٹھی میں آ جائے، نامحرم میں دلچسپیاں ختم ہو جائے، بوجھ محسوس ہو کہ آج کے بعد میرا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، میرے گناہ لکھے جا رہے ہیں، اب نگاہیں محفوظ رہیں گی، اب کان آوارہ نہیں ہوں گے۔ اللہ نے جیسا قلب سلیم پیدائش پر دیا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ کے دربار میں میں حاضر ہوں گا، حاضر ہوں گی اسی قلب سلیم کو لے کر، گدلا کیے بغیر، گندا کیے بغیر۔ ایسے موقع پر میڈیکل کی رہبری، طبی ہدایات کہ بیٹا اب آپ سیانی ہو گئی، جسم کا نظام بدل گیا، اس لیے آپ کو صفائی کا اہتمام ایسے کرنا ہوگا۔ یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے، یہ تبدیلی ہر عورت کے ساتھ لگی ہے۔ روزے کے احکام یہ ہوں گے، نماز کا طریقہ یہ ہوگا، تو حیض و نفاس کے مسائل، پاکیزگی اور ناپاکی، پاکی اور ناپاکی کے مخصوص مسائل، باریکیاں سکھائی جانی چاہیے۔ اس کے بجائے ایسا کرنے لگ جائیں ہم کہ پوری دنیا کے سامنے ہار پہنا کر، پوری بستی کے سامنے نئے کپڑے پہنا کر نمائش کرنے لگ جائیں۔ اے اللہ، یہ کیا کر دیا ہم نے؟ اللہ کا حکم متوجہ ہو رہا ہے پردے کا، ہم بے پردہ کر رہے ہیں۔ اب غیرت ہمیں ابل جانی چاہیے، ہم بے غیرتی کی حرکت کر رہے ہیں۔ جسمانی کمزوری آتی ہے، مقوی چیزیں کھلانا چاہیے اور مقوی طاقت بخش چیزیں ضرور پکانا چاہیے ایسے موقع پر، لیکن بے پردہ کرنا اور اس کے لیے نانی کے پاس دعوت، مامی کے پاس دعوت، چچی کے پاس دعوت، وہاں پر چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ان سب کے سامنے اس تبدیلی کا اعلان، اس تبدیلی کا اعلان، یہ کسی باحیا بچی کا طریقہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی باغیرت بھائی یا باپ کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان دنوں میں بھی کرنا چاہیے مخصوص، اور مخصوص دنوں کے علاوہ بھی کرنا چاہیے، تاکہ شیطانی ناپاک طاقتوں کا اثر نہ ہو۔ گھر میں بٹھانے سے، غیر حاضری کرنے سے، مدرسے سے دور رکھنے کی وجہ سے کوئی حفاظت نہیں ہوگی، کوئی ترقی نہیں ہوگی، کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ سمجھائیں اپنے ماں باپ کو، رواج پر نہ چلیں اور غیر حاضری کا سبب نہ بڑھائیں۔ آپ مومنہ کورس کر رہی ہیں، علم دین سے آپ واقف ہیں، اب نسلوں میں وہ جاہلانہ روایات نہ چلیں، کرنے کے کام انہیں بتائیے، نہیں کرنے کے کاموں سے وہ بچ جائیں گے۔ رواج صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راج، صرف اللہ جل جلالہ عمن والہ کا، ہمارا رخ تو یہ ہونا چاہیے، کچھ اور نہیں۔ بدعت آتی ہے، سنت کو مٹا دیتی ہے، ہم اس بدعت کے ذریعے سے سنت کے مٹانے والے کیسے بن جائیں گے؟ دوسرے کتنے حقوق ہیں جو پامال ہو رہے ہیں، کتنے حقوق ہیں جو پامال ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان رسموں کو فرض سے بڑی اہمیت دے دی، فجر سے بڑی اہمیت دے دی۔ ہم نے اس دعوت پر خرچ کرنے کو، زکوٰۃ پر خرچ کرنے، بہن کی میراث پر خرچ کرنے، مسجد پر خرچ کرنے، اپنے حج پر خرچ کرنے،
سے زیادہ ہم نے اہمیت دے دی، کیا یہ بے اعتدالی نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مضمون کے ذریعے سے جو سمجھانے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ اس کا خیر ہماری طبیعتوں میں بسا دے، ہماری نسلوں تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔